اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بالاول کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناتہ اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداء مقترم علی مشیت اقترام ثم سلک بهم طریق ارادت وبعثهم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرته خیر الاسر وإکرته خیر اللتر وشجرته خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَانَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِن يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ تَبَارَكَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ صَلَوَاتٌ ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرمائے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد مجالس عزا بسلسلہ تبلیغ ایمان 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں آپ کی تشریف آوری پر شکر گزار ہوں کہ مسلسل 5 روز آپ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائے مجلسیں تو جاری رہیں گی لیکن مجھے آج خمسے کو کامل کرنا ہے جو ابتدا میں نے خمسے کی شرح زیارت ناہیہ کے عنوان سے یہ وہ موضوع ہے یہ وہ کلام ہے کہ جو معصوم کی زبان سے معصوم کے فضائل ہیں مسلسل گفتگو کرتے ہوئے اس منزل تک پہنچے تھے کہ بتایا کہ یہ نبوت کا گھرانہ ہے السلام علیکہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعزع الرسالہ کہ جس کی وجہ سے رسالت وضع کی گئی جن کی وجہ سے رسالت وضع کی اگلا لفظ ہے وَمَخْتَلِفَ الْمَلَائِكَةِ کہ جن کے گھر کو اللہ نے ملائکہ کی قیام گاہ بنایا ہے ملائکہ کی قیام گاہ بنایا ہے اور اگلا لفظ بہت خوبصورت ہے 5 دن گزر گئے اور صرف 3 لفظوں تک ہم پہنچے وَمَحْبَتِ الْوَحِی کہ وحی کے اترنے کا مقام آپ ہیں وحی کے اترنے کا مقام آپ ہیں محبت یعنی حبوت آدم آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے یہ لفظ حبوت آدم آدم کا اترنا قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں اترنے کے لیے یا نازل انزلنا کہہ کے پکارا
یا محبت کہہ کے پکارا، حبوت کہہ کے پکارا۔ قرآن مجید نے جہاں بھی اترنے کا تذکرہ کیا تو ان دو حدیث قصہ پڑھیے، فہابت الامین و جبرائیل، جبریل اترا، جبریل اترا، یعنی نازل ہونا بھی ہے اور حبت ہونا بھی ہے۔ یہ دونوں میں باریک سا فرق ہے، وہ سن لیجئے۔ نازل ہوتا ہے فطرت کے مخالف، نازل ہوتا ہے فطرت کے مخالف، اور حبوت ہوتا ہے فطرت پر۔ یعنی پانی کی فطرت یہ ہے کہ بلندی سے زمین پہ آئے گا، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ سمندر کی فطرت ہے کہ جو چیز اس پہ آ جائے وہ ڈبوئے گا۔ کشتی کی فطرت یہ ہے کہ سمندر کو چیرتی ہوئی چلے گی۔ یہ فطرت میں چیزیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے نازل ہونا، نازل ہونے کے لیے غیر فطرتی کیا بات؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ لوہا زمین سے آتا ہے، غیر فطری یہ ہے کہ نازل ہوا۔ غیر فطری عمل ہوا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور وہ عام لوہا نہیں ہے۔ اب رکا ہوں تو سن لیجئے۔ وَمَنَافِعَ لِلنَّاسِ، جس میں ہم نے انسانوں کے لیے منافع رکھا ہے۔ ایسا کوئی لوہا نازل ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے انسانوں کے لیے منافع رکھا ہے۔ خدا کی قسم ایک ہی لوہا اترتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ جو سمجھا ہے اس کا شکریہ، جو نہیں سمجھا اس کے بعد واضح کر دوں، ایک ہی لوہا میں نے تو آسمان سے اترتا ہوا دیکھا ہے۔ کیا کرتا رسول کی حفاظت میں؟ علی لڑ رہے ہیں اور وہ تلوار لے کے اترا۔ لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اب یہاں فرق واضح ہو گیا اتنی تمہید کے بعد۔ محبوب کا مطلب ہوتا ہے کہ فطرت کی طرف آنا، فطرت پہ مد مقابل نہیں ہوگا، یعنی پانی آسمان سے زمین کی طرف آئے گا، اوپر سے نیچے کی طرف برسے گا، یہ اس کی فطرت ہے، تو اسے محبوب کہتے ہیں۔ تو اب یہاں اتنی تمہید کے بعد جملہ تو کہنا پڑتا ہے۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا گھر محبت وہی ہے، محبت وہی ہے، یعنی فطرت وہی ہے کہ آپ پر آئے، یعنی فطرت وہی میں ہے کہ وہ آپ ہی پر آئے۔ یعنی باب نہیں بند ہوا وہی کا رسول اللہ کے بعد باب نہیں بند ہوا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ملک آ رہا ہے، اور عربی لغت کے جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ وحی کا مطلب کیا ہے۔ وحی کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن، وحی کا مطلب ہے اشارہ، وحی کا مطلب ہے اشارہ۔ قرآن نتیجہ وحی ہے۔ یہ بڑی ایک دقیق سی بات تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ قرآن نتیجہ وحی ہے، ورنہ رسول کے لیے یہ آیت کا اترنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ ہو جائے، تو یعنی نبی کا ہر کلام وحی ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو نبی کہہ رہے ہیں، حدیث کہہ رہے ہیں، وہ بھی وحی ہے۔ یہ تو نبی کا انصاف ہے کہ قرآن کو قرآن بتایا، حدیث کو حدیث بتایا، ہے سب کا سب وحی۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، من کنت مولا بھی وحی ہے۔
محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہمارے بزرگ تشریف فرما، خدا ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے۔ نقوی صاحب اتنی جوش سے انہوں نے صلوات پڑھوائی اور آپ نے ہلکے ہلکے سے صلوات پڑھ دی، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھی محمد۔ معصوم فرماتے ہیں جو ہم پہ کھلے دل سے صلوات پڑھتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ ایک تو یہ محبت الوحی ہے، یعنی فطرت وحی یہ ہے کہ تم پہ اترے، یعنی رسول جو کہہ رہا ہے وہ وحی ہے۔ وحی کا مطلب ہے اشارہ، قرآن نتیجہ وحی ہے، صداقت مصطفیٰ کا نام ہے قرآن، صداقت مصطفیٰ کا نام ہے قرآن، کہ رسول نے کہا یہ قرآن ہے۔ اور قرآن اب عالم اسلام نے بہت سی روایتیں لکھی، لیکن میں اس وقت جو روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم۔ صاحب صراط مستقیم نے لکھا کہ جب نبی پہ پہلی وحی ہوئی اس وقت عالم یہ تھا کہ نبی کے لیے ایک کرسی لائی گئی، میرا نبی مصطفیٰ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ آپریشن ہوا، دل نکالا، پھر زمزم سے دھویا، اس کے بعد پڑھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا نام، ایک کرسی آئی، زری کرسی، اس پہ نبی کو بٹھایا اور اس کے بعد ایک پارچہ لایا گیا، حریر کو لایا گیا، مشک و عنبر سے اسے معطر کیا تھا اور پیش کیا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اور پھر اس نبی نے اس پارچے کو لے لیا۔ پہلی وحی کا منظر بتا دوں، جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی ہے اس وقت مکے والوں نے ایک چیخ سنی، مکے والوں نے اس وقت ایک چیخ سنی، اور سب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ جس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا وہ علی ہیں۔ آج بھی جو غار حرا میں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ دو ہی لوگوں کی جگہ ہے غار حرا میں، تیسرا آدمی نہیں جا سکتا۔ غار حرا بنا ہی دو کے لیے تھا، یا مصطفیٰ ہوتے تھے یا مرتضیٰ ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اب وحی پہ رکنا پڑے گا، مجھے مجبوری ہے کہ لفظ آ گیا ہے تو شرح بھی ہو جائے ذرا وحی کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی تو علی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک چیخ کو سنا۔ یہاں ایک جملہ ہے جس کے لیے ساری محنت کی ہے۔ رسول نے کہا یا علی، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، یا علی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، یعنی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے۔ نبی نے یہ بات واضح کر دی۔ نبی نے کہا یا علی یہ شیطان کی چیخ تھی، شیطان میرے آنے سے میری رسالت سے مایوس ہو گیا، میرے آنے سے میری رسالت سے مایوس ہو گیا۔ رسول کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں رسول اللہ نے بتا دیا کہ ملک کو علی دیکھ بھی رہا ہے۔ اب جائیے شیخ یعقوب قلینی نے پہلی جو ہماری کتاب ہے جسے اصول کافی کہتے ہیں اس میں ایک پورا باب نقل کیا ہے، اور اس باب میں آپ جا کے یہ حدیث کو دیکھیے گا کہ انہوں نے نبوت اور امامت کا جو فرق بتایا ہے، تو اس میں نبوت اور امامت کا فرق بتاتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ نبی اور امام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو نبی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، امام نہیں دیکھ سکتا۔ نبی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، امام نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، امام نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بحث ہو رہی ہے نبوت اور امامت کے عہدے کی۔ بس اس بات کو سمجھیے، میں بڑا ایسے ہی میں بھی پریشان ہو گیا تھا جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تھا، تو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں بالکل یہی فرق ہے نبوت میں اور امامت میں، لیکن کیا کریں کہ نبی نے علی کو غدیر میں مولا بنا کے بتایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ فرق یہی تھا، اس دن یہ فرق ختم ہو گیا کہ نبی مولا ہے جبریل کا تو علی بھی تو مولا ہے جبریل۔ تو میں بھی بڑا پریشان ہوا، تو لیکن یہ ایک فرق تھا،
جو لکھا ہے ہمارے ہاں کتابوں میں آیا ہے تو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کر دی، حدیث بیان کر دی کہ یہ فرق ہے۔ اب یہ فرق دور کیسے ہوتا؟ ولایت کا منصب وزنی ہے امامت کے بھی منصب سے۔ میں ہلکی سی جھلک نہ دکھا دوں آپ کو امامت کے منصب کی؟ آواز دی ابراہیم کو، ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے۔ امامت دیکھی آپ نے؟ ابراہیم کی امامت تو ہے لیکن انسانوں کی امامت ہے۔ ابراہیم نے کہا پروردگار کیا یہ ایک ہی منصب ہے؟ خلت ملی، نبوت ملی، رسالت ملی، کسی بھی منصب کے لیے یہ نہیں کہا کہ میری ذریت میں ہو، لیکن جب امامت کا منصب ملا تو کہنے لگے پروردگار کیا میری ذریت میں رکھے گا امامت کو؟ کہا آواز آئی ہاں تمہاری ذریت میں ہوگی، مگر کالا ینال عہد الظالمین، ظالموں میں نہیں جائے گی، ظالموں میں نہیں جائے گی۔ یعنی ایک فرق تو واضح ہو گیا امامت کا، امامت ظالموں میں نہیں جایا کرتی۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی۔ مجھے تو وہیں تک آ جانا ہے بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد، لیکن اس جملے کی بھی تو شرح کر دوں کہ مختلف الملائکہ، مختلف الملائکہ، آپ کا گھر ملائکہ کی گزرگاہ ہے، ملائکہ کے قیام کی جگہ ہے۔ میں کیا کروں امام زین العابدین علیہ السلام، میرے چوتھے امام کے نام پہ صلوات بھیجیے محمد و اہل محمد۔ معصوم کے پاس جب ان کے صحابی آئے تو دیکھا کہ امام کچھ پروں کو اٹھا رہے تھے۔ صاحب بہار الانوار علامہ مجلسی اور بھی اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا ہمارے گھر میں ملائکہ آتے ہیں، یہ ان کے پر ہیں جو میں جمع کر رہا ہوں، یہ ان کے پر ہیں۔ جہاں ہم تکیہ کرتے ہیں وہ وہیں تکیہ کرتے ہیں، جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہ وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو یعنی امام بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ملائکہ کی گزر۔ اب چھوڑیے یہ تو زندگی کی بات ہے، جائیے ذرا امام حسین کے حرم میں جائیے، ایک لمحے کے لیے مجھے یہاں رکنا پڑے گا۔ امام حسین کے حرم میں جائیں گے تو آپ کو اذن دخول پڑھنا پڑے گا، اور پھر جب اذن دخول پڑھیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا ہم ان پہ سلام بھیجتے ہیں، ان ملائکہ پر جو یہاں رہتے ہیں، ملائکۃ المقربین۔ فی مقیمین ھذہ المشہد، جو یہاں مقیم ہیں، مقیم کا مطلب جو یہاں رہ رہے ہیں، جن کا یہاں قیام ہے۔ صاحب کامل الزیارات نے لکھا 70,000 کا پرا روز اترتا ہے اور اتر کے قبر حسین کی زیارت کرتا ہے، وہاں اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں پروردگار ہمیں اجازت ہے کہ ہم حسین کے حرم کی زیارت کے لیے جائیں۔ آپ کیا معمولی زیارت سمجھ رہے ہیں؟ ملائکہ اذن مانگتے ہیں اور آتے ہیں، ہر معصوم کہتے ہیں پرے پہ پرا اتر رہا ہے، جو 70,000 آ گئے وہ واپس نہیں گئے، وہ حرم امام حسین میں ہے، وہ حرم امام حسین میں 70,000 ملائکہ روز اترتے ہیں، رسالے پہ رسالہ اترتا ہے، اور روز آ رہے تواتر کے ساتھ امام حسین کو سلام پیش کرنے کے لیے، امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے۔ جو آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ ہاتھ جوڑ کے ان ملائکہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے فرشتوں، اللہ نے تمہیں اس فضا کے لیے بنایا تھا، بیت معمور کے طواف کے لیے بنایا تھا، کیا تمہیں وہاں طواف کرنا پسند نہیں آیا؟ بیت معمور کے گرد چکر لگانے پسند نہیں آئے؟ بیت معمور کے گرد کیا تمہیں عبادت کرنی پسند نہیں آئے؟ تو آواز آئے گی کائنات میں ہمیں معلّہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ جملہ نہ ضائع کرنا، کائنات میں ہمیں معلّہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ہی معلّہ ہے، یا عرش معلّہ یا کربلا۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے 70,000 کا پرا روز اترتا۔ کرتے کیا ہیں؟ حسین کے روزے پہ سلام، طواف امام حسین، زری کا طواف کر رہے ہیں، جنہیں بیت معمور کے لیے خلق کیا تھا، جسے رکوع کے لیے بنایا وہ رکوع میں ہے، جسے سجدے کے لیے بنایا وہ سجدے میں ہے، جسے سجدے کے لیے بنایا وہ سجدے میں ہے، جسے قیام کے لیے بنایا وہ قیام میں ہے۔ وہ ہر عبادت کو چھوڑ کے حسین کی زری کی طواف کے لیے آ رہے ہیں، حسین کے روزے پہ زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو دنیا کو پتہ تو چلے
کہ حسین کے روزے کی عزت کیا ہے، حسین کے روزے کا احترام کیا ہے، تو کہتے ہیں ملائکہ وہاں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بات بڑھ جائے گی، کہا کہ انبیاء و مرسلین روز حسین کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو میں دنیا کی بات آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ انبیاء و مرسلین حسین کے روزے پہ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں۔ جیتے جی تو آئے، قبر میں سو جانے کے بعد بھی ملائکہ آ رہے ہیں، خدام بن کے آتے ہیں، خدام بن کے آتے ہیں۔ سلمان اعمش کا واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن میں اس وقت دوسرا واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ ہے ابو حمزہ سمالی کے نواسے حسین کا، اور وہ کہتے ہیں میں حسین کی زیارت کے لیے بغداد سے چلا، رات کو سفر کرتا تھا، دن میں چھپ جاتا تھا حکومت کے خوف کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ چھپتے چھپتے میں حسین کی زری تک پہنچا تو میں نے دیکھا کچھ سپاہی ہیں جو حسین کے روزے کا طواف کر رہے ہیں۔ میں گھبرایا کہ یہ حکومت کے کارندے نہ ہوں، میں چھپ گیا۔ دوسرے دن پھر رات کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہی کارندے وہاں موجود ہے۔ میں پھر پیچھے ہٹا۔ کہتے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ موت آ جائے گی، لیکن میرے دل میں تمنا تھی ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت کر لوں، پھر موت آ جائے، پھر موت بھی آ جائے، لیکن ایک دفعہ قبر حسین کی زیارت کر لوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے میں حسین کہتے ہیں کہ تیسرے دن جب میں نے دیکھا کہ آج بھی فرشتے موجود ہیں تو میں جھجکتا ہوا آگے بڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی اجازت نہیں ہے، سپاہی وہاں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے سمجھا شاید یہ مجھے پہچانے نہیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کی۔ میں پیچھے ہٹ رہا تھا تو آواز آئی، ہم حکومت کے کارندے نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جو حسین کی زری کی حفاظت کے لیے مامور ہے۔ تمہیں معلوم ہے اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ 3 دن سے موسیٰ نے اجازت لی ہے کہ وہ قبر حسین کی زیارت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ قبر حسین کی مجھے دوبارہ وحی کی طرف جانا ہے، لیکن وحی لانے والے کا بھی تو بتا دوں کہ وحی لانے والے بھی یہی قیام کرتے ہیں، اور 70,000 کا پرا روز اترتا ہے اور واپس نہیں جاتا۔ کام یہی ہے کہ جو بھی زائر آئے، جتنی عبادت کی جاتی ہے وہ زائروں کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ قبر حسین کے زائروں کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ جتنی عبادت ملائکہ کرتے ہیں، بھری پڑی ہے کتابیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ حسین کی زیارت کی عزت اور احترام یہ ہے، حسین کے زائر کا پروٹوکول یہ ہے، حسین ابن علی کے زائر کا پروٹوکول یہ ہے کہ ملائکہ اترتے رہتے ہیں، ملائکہ اترتے رہتے، زندگی میں تو اترے، زندگی کے بعد بھی اتر رہے ہیں زیارت کرنے۔ کوئی دربانی کر رہا ہے، کوئی خدمت گزاری کر رہا ہے، کوئی حسین کی قبر کا طواف کر رہا ہے۔ تو یہ وحی لانے والوں کا عالم ہے جو اشارہ کرتے، اور تاریخ نے یہ لکھا کہ ان کا گھر محبت وحی ہے، اور وحی جس پہ اتری اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس رسول کی عظمت یہ ہے کہ قرآن نے آواز دی۔ سب کچھ اسی نے تو بتایا۔ تقریر کو تمام کرنے سے پہلے کچھ موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنا لازمی سمجھتا ہوں تاکہ اپنے جوان بچوں تک یہ بات پہنچ جائے۔ بزرگ سنے ہوئے بیٹھیں، لیکن اگر بات نہیں ہو تو میرے حق میں دعا ضرور کیجئے گا۔ تو کہتے ہیں وہ پروٹوکول، پھر سورہ محمد پڑھ کے دیکھو کہ پھر پروٹوکول بتایا گیا کہ جس پہ وحی اتر رہی ہے اس کا پروٹوکول کیا ہے۔ اگر اس کا پروٹوکول سمجھ میں آئے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ جس کے لیے کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، اس کی عزت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے۔ جس کے لیے کہہ رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، اس کی عزت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے۔ جس کے لیے کہہ رہے ہیں حسن منی وانا من الحسن، اس کا عزت اور احترام پتہ چلے گا۔ علی منی وانا من العلی، پہلے رسول کا پروٹوکول تو سمجھو۔ کہتے ہیں کہ ایسے میں 6 برس کے تھے رسول اللہ، 6 برس کے،
6 बरस का भी रसूल था। पहली दफा जब तजारत करने के लिए अपने चचा के साथ गए तब कहते हैं कि काफिला तिजारत वहां जाके रुका। काफिला तिजारत वहां जाके रुका जहां एक राहिब का देर था और लोग तरसते थे उस राहिब को देखने के लिए, और वो घर से बाहर नहीं निकलता था, देर से बाहर नहीं आता था, इबादत गाह से बाहर नहीं आता था। जब अरब वहां पहुंचे तो उन्होंने ख्वाहिश की कि हम इस राहिब को देखने के लिए जाएंगे। तो रसूल अल्लाह ने कहा, चचा आप लोग जाइए, मैं यहीं इस दरख्त के नीचे बैठा, सामान के पास बैठा हूँ, दरख्त लगा हुआ है। जैसे ही देर में पहुंचे तो देर का तरीका ये होता था, कहीं भी देर होता था उस ज़माने में तो दस्तरखान लगा दिए जाते थे और आने वाले मुसाफिरों की ज़ियाफ़त की जाती थी। दस्तरखान लगा था, अरब के लोग बैठे हुए थे और ऐसे में वो राहिब जिसे हाथ से उठाया जाता था, असा का सहारा लेके चलता था, भवें गिरी हुई थी और पट्टी बांध के भवों को उठाता था, वो राहिब कहते हैं कि जब दस्तरखान लगा और दस्तरखान पे सारे अरब जमा हो गए तो वो राहिब जिसे उठा के लाते थे वो बगैर सहारे के उड़ता हुआ आया और उसने आके कहा, मक्के वालों ये अच्छी बात नहीं है कि तुम में से एक मेहमान ऐसा हो जो खाने पे ना आए। मक्के वालों तुम में से ये अच्छी बात नहीं, मुझे किसी मंजिल की तरफ बढ़ना है, तुम में ये अच्छी बात नहीं है कि तुम सब तो खाना खाओ लेकिन एक मेहमान खाना ना खाए। तो कहने लगे सारे कि हम तो सारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अबू तालिब ज़ेरे लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे, मेरा बेटा दरख्त के नीचे बैठा है, मेरा बेटा दरख्त के नीचे बैठा है। भतीजा नहीं कहा, बेटा दरख्त के नीचे बैठा है। तो कहता है कि राहिब वहां से उठा और बाम के छत पे आया और छत से उसने देखा और कहते हैं कि वहां से देखा तो जल्दी से अबू तालिब के पास आया और अबू तालिब के पास आके कहने लगा, क्या कहा, ये कौन है? कहा मेरा बेटा। राहिब का जुमला सुनना खुदा की कसम, राहिब कहता वो तो तेरी पेशानी में है। वो कहता है राहिब कहता वो तो तुम्हारी पेशानी में है। तो अबू तालिब मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ वो मोहम्मद का यतीम है, वो मेरे भाई का बेटा है, मेरा भतीजा है, मैंने पाला है, इसलिए बेटा कह के पुकारा। कहने लगा, अबू तालिब तुम्हें मालूम है इस दरख्त ये कोई आम दरख्त नहीं है, इस दरख्त के नीचे या नबी बैठता है या वसी बैठता है, हर एक नहीं बैठता, नबी बैठता है या उसका वसी बैठता है। तो ये आने वाला नबी है। जुमला तो अब है जो अबू तालिब ने कहा। अबू तालिब ने कहा, इसमें तूने मुझे कौन सी नई बात बताई? ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, तूने मेरी तारीख के सफ़ात इस बात पे मुत्तफिक है, सबने ये वाक़या लिखा है कि अबू तालिब ने कहा कि ये तो मैं जानता हूँ, तूने मेरे नॉलेज में कौन सा इजाफा किया, मेरे इल्म में कौन सा इजाफा किया, ये तो मैं बात जानता हूँ। उसने कहा, अबू तालिब एक तो ये है नूर का हिस्सा जिस पे वही उतरेगी, एक तेरी पेशानी में चमक रहा है, एक तेरी पेशानी में चमक रहा है। तो यानी राहिब जानता है, इसीलिए तो पर्दा किए हुए है कि वो जानता है कि नबी आने वाला है। नबी आ गया तो उसने कहा वली की बशारत दो कि वली भी आने वाला है, वसी भी आने वाला है। तो मुझे तो आगे बढ़ जाना, यानी तारीख इस बात की गवाह है कि ये वो नूर है जो छुपाए नहीं छुपता। और ये पहली वही से इसका इसलिए ताल्लुक बता, ये वाक़या बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि इसका ताल्लुक पहली वही से जुड़ा हुआ है कि जब नबी में पहली वही आई और नबी ने अली से कहा, या अली जो मैं देखता हूँ वो तू देखता है, जो मैं सुनता हूँ वो तू सुनता है। और उसके बाद नबी जब घर में आए तो कहते हैं बदन में लर्जा था, बदन में लर्जा था तो लर्जे की हालत में जैसे ही खदीजा ने दरवाजा खोला तो कहने लगे, मेरे वाली ये नूर कैसा है, ये नूर कैसा है जो पूरे मक्के पे छाया हुआ है, पूरे मक्के पे छाया हुआ है। तो कहने लगे, खदीजा अल्लाह ने मुझ पे वही की है, अल्लाह ने मुझ पे वही की है, जरा मुझे चादर तो उड़ाओ। खदीजा ने अपनी चादर उड़ाई, जुमला न लाया कीजिएगा, खदीजा ने अपनी चादर उड़ाई तो नबी को करार आ गया, मुस्तफा को करार आ गया। चादर न भूलना, चादर वही है चाहे मक्का हो या मदीना। कभी ज़हरा के दरवाजे पे आके कहे कि ज़हरा मैं ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ तो चादर सैयदा के पास खदीजा बस।
مکے میں ختیجہ کی چادر ہے، مدینے میں زہرا کی چادر ہے، ماں اور بیٹی کی چادر کا فیض یہ ہے کہ مصطفیٰ کو قرار آ جاتا ہے، مصطفیٰ کو قرار آ جاتا ہے۔ اور اب آگے بڑھ جاؤں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، تو وہاں سورہ محمد میں پروٹوکول بتاتے ہوئے اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور میرے حبیب سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا جس پہ میں وحی بھیج رہا ہوں، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ آواز بھی بلند نہیں کر سکتے مصطفیٰ سے، یہ عزت ہے محمد کی، جس سے آگے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، وہ اگر کچھ منگائے تو میرے پاس کیا اختیار ہے کہ میں کہہ دوں کہ ہمیں یہ کافی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں سے، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے نبی کے آگے مت چلنا، نبی کے پیچھے رہنا، نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے یہاں رکنا پڑ گیا۔ بصدقہ محمد اہل بیت محمد، میں آگے جا رہا تھا لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے یہاں روک لیا۔ نبی مسجد نبوی میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، دیکھا ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، صحابی رسول، آواز دی ابی الیہ، ابی الیہ، 3 دفعہ پکارا، ابی نے آواز نہیں سنی۔ کچھ دیر گزری، ابی دوڑتے ہوئے آئے، جی مصطفیٰ، جی اللہ کے رسول، آپ نے پکارا؟ کہاں بہت پہلے پکارا تھا۔ پھر رک جاؤ، پھر رک جاؤ، پھر قرآن کی طرف چلو۔ حدود گزرا، اس نے تخت بلقیس دیکھا، واپس پلٹا، سلمان نے دیکھا، حدود نظر نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے سلمان نے کہا اگر آج وہ آیا اور اس نے کوئی عذر پیش نہ کیا تو ذبح کر دوں گا۔ وہ پہنچا اور اس نے آ کے کہا میں دیر بتانا چاہ رہا ہوں، نبی کے یہاں دیر اور جلدی کیا ہوتی ہے۔ جلدی سے آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی ایسا تخت دیکھ کے آیا ہوں جو تخت کہیں نہیں ہے، پوری مملکت میں کہیں نہیں ہے۔ عذر پیش کیا تو سلمان نے کہا حضرت سلمان، ہواؤں پہ اختیار رکھنے والا نبی۔ کہنے لگے کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس لائے؟ دیو بھی ساتھ چلتے تھے، جن بھی ساتھ چلتے تھے۔ دیو آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم لاتے ہیں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا بھی کچھ دیر گزرے گی اور تخت آ جائے گا۔ نبی نے کہا ہٹ جاؤ، دیر ہے۔ نبی نے کہا ہٹ جاؤ، دیر ہے۔ جن آگے بڑھے، کہا بھی آ جاتا ہے، کچھ لمحے گزریں گے۔ نبی نے کہا دیر ہے، ہٹ جاؤ، مجھے صرف بتانا ہے کہ نبی کی آواز ہو تو پھر لبیک کیسے کہا جاتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ سب کہتے ہیں، معنی کسی کو نہیں پتا، معنی کسی کو نہیں پتا کہ نبی پکارے تو پھر کتنی جلدی جانا ہے۔ تب کہتے ہیں کہ ایسے میں وہ بڑھا، آگے وہ بڑھا جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا، کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ آصف بن برخیہ، سلمان کا وزیر، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ سلمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس آنکھ جھپکے گی اور تخت آ جائے گا۔ نبی نے کہا آنکھ جھپکے گی اور تخت آ جائے گا۔ نبی نے کہا لاؤ، وہ تخت آ گیا۔ یعنی وسیع جانتا ہے کہ نبی کے یہاں دیر اور جلدی کیا ہے۔ ابی بھی نے کہا اب جملہ نہ ضائع کرنا۔ ابی نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ نبی نے کہا بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، جملہ نہ ضائع کرنا۔ آصف بن برخیہ نے بتایا کہ نبی کے یہاں جلدی اور دیر کیا ہے۔ جبھی تو لوگوں نے لکھا کہ 39 دن تک لڑتے رہے، علی خیبر میں نہیں تھے۔ رات کو علی کے رسول نے کہا لا اعطینا رأیت غدا رجلا کرارا غیر فرار، کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ کہتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور امام بخاری کہتے ہیں کہ بالکل صحیح مستند حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے اصحاب یہ سوچ رہے تھے کہ علی تو ہمارے درمیان ہے ہی نہیں،
علی تو ہمارے درمیان ہے ہی نہیں، ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا۔ لیکن جب صبح کو فجر تمام کرنے کے بعد نبی نے کہا ناد علی جن، ادھر ناد علی کہا، ادھر مدینے سے علی پہنچے خیبر تک، چشم زدن میں خیبر پہنچے اور کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اکیلے نہیں آئے تھے خیبر میں، علی اکیلے نہیں آئے تھے، کمبر کو ساتھ لیے وہ آئے تھے۔ کمبر کہتا ہے ادھر علی نماز کو تمام کر رہے تھے کہ ایسے میں تاریخ نے لکھا کہ کمبر کو کہنے لگے کمبر ذرا میرا گھوڑا تیار کر، گھوڑا تیار کر۔ کہ مولا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کیا تاریخ خطابت میں شاید نیا پہلو ہو، اس انداز میں آپ نے نہ سنا ہو۔ کہتے ہیں کہ کمبر سے کہنے لگے، مولا نے کہا کمبر سے اپنے غلام سے، ایک ہی غلام ہے، ایک ہی غلام ہے مولا کا میرے، اسے کہنے لگے گھوڑا تیار کر۔ جیسے ہی گھوڑا تیار ہوا تو کہتے ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے علی روانہ ہوئے اور چشم زدن میں خیبر میں پہنچ گئے۔ اذن نحنو، میں نہیں کہہ رہا، امام بخاری نے کہا اذن نحنو بے علی، علی اچانک ہمارے درمیان تھے، اچانک ہمارے درمیان تھے نہیں، اچانک سے آ گئے۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ حیرانی یہ نہیں ہے کہ علی کیسے گئے، حیرانی یہ ہے کہ کمبر کیسے گیا۔ علی اکیلے نہیں گئے، جملہ نہ ضائع کرنا۔ کمبر کیسے گیا؟ تو کمبر سے پوچھ لو کہ کمبر کیسے گیا، کمبر تو کیسے گیا؟ کہنے لگا بس میں نے علی کے دامن کو تھام لیا، جہاں علی گئے وہاں میں گیا۔ اب میرا شیعہ مجمع، مجھے تم سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری آخرت میں تمہارا کیا ہوگا، جہاں علی جائیں گے وہاں۔ نبی کے یہاں دے ابئی پہلے بلایا تھا، کہا یا رسول اللہ، جملہ سنیے گا رسول کا، یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، چہرے پہ جلال آ گیا۔ کہنے لگے نماز کا بتایا کس نے ہے؟ نبی نے کہا بتایا کس نے نماز کا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے۔ کہا بلا کون رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ۔ قرآن نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب تمہیں نبی پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے پتہ چلے گا کہ نبی زندگی بانٹ رہا ہے، نبی تمہیں زندگی دینے کے لیے بلا رہا ہے، نبی زندگی دینے آیا ہے، مارنے کے لیے نہیں آیا، نبی تمہیں زندگی دینے کے لیے بلا رہا ہے۔ میں کیا کروں، اب جملہ آ گیا تو سن لیجئے، نبی جب پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو، نبی کی آواز پہ لبیک کہو گے تو نبی تمہیں زندگی دے گا۔ کیا کروں میں، اب آگے بڑھ جاتا، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بات تو یہیں پہنچ جانی چاہیے تھی کہ نبی بلائے تو آنا چاہیے، نبی بلائے تو آنا چاہیے۔ اب ممبر پہ ہوں، اس سے زیادہ کیا احتیاط سے آپ تک بات پہنچاؤں کہ نبی بلائے تو آؤ، نبی زندگی دیتا ہے۔ اب پھر چلو قرآن کی طرف، قرآن کہتا ہے نوح پکارتے رہے، وہ پہاڑ پہ تھے، نوح پکار رہا تھا بیٹے کو، وہ آیا نہیں، کشتی میں نہیں آیا، بیٹا کہتا رہا مجھے پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ بچا لے گا۔ تو انسان کی فطرت میں آ گئی نا بات کہ وہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ بچا لے گا، لیکن پہاڑ نہیں بچاتا، نبی بچاتا ہے، نبی بچاتا ہے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ قرآن نے آواز دی کہ صاحبان ایمان اگر تمہیں نبی پکارے تو اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ یہ جو ہم لبیک یا رسول اللہ کہتے ساری زندگی یہ علی نے کہا ہے، یہ سنت علی ہے۔ جملہ نہ ضائع کرنا، نعت علی پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے، لبیک کہنا سنت مرتضیٰ ہے، لبیک کہنا سنت مرتضیٰ ہے۔ میں آگے بڑھ جاؤں گا، کیا کروں، نبی زندگی بولو۔ اب یہاں پہ کیسے پتا چلے، کیسے اپنے مقتدر مجمع کو سمجھاؤں کہ نبی کیسے زندگی دیتا، نبی ہو یا نبی کا وارث، نبی ہو یا نبی کا وارث، جب پکارے اس کی آواز پہ لبیک کہو، اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں
کہ میرے دادا علی ابن الحسین معصوم سے روایت کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ میرے دادا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا بنی ہاشم کا کیا ڈھونگ ہے؟ نام مجھے پتا ہے جو آیا تھا۔ اس نے کہا بنی ہاشم کا کیا ڈھونگ ہے؟ اب تک کہتے ہیں کہ وہ یونس ابن متی کو مچھلی نے اس لیے پیٹ میں رکھا تھا۔ تحفظات دور کر لیں سارے، امام کی حدیث سنا رہا ہوں۔ یونس ابن متی کو پیٹ میں اس لیے رکھا تھا مچھلی نے کہ اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ امام نے کہا تجھے کس نے کہا؟ کہنے لگا میں سنتا ہوں۔ امام نے کہا سن، ولایت پیش 1.25 لاکھ انبیاء پہ ہوئی ہے، ہر نبی پہ ہوئی ہے۔ یونس نے یہ تحفظ پیش کیا تھا پروردگار جسے میں نے دیکھا نہیں ہے، اسے مانوں کیوں؟ اس کی محبت کیوں قبول کروں؟ تو بس یہ کہا تھا۔ اس کے بعد امام نے کہا تجھے ایسے یقین نہیں آئے گا۔ میرے چوتھے امام نے کہا تجھے ایسے یقین نہیں آئے گا۔ آنکھ پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد جیسے ہی کہا نا اب آنکھیں کھول، آنکھیں کھلی تو اپنے آپ کو ایک بے قرار سمندر کے سامنے پایا۔ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا ابھی تو مدینے میں تھے، یہاں کیسے پہنچے؟ پہلی حیرت تو اسی بات پہ تھی۔ امام نے کہا میں نہیں اب کچھ بولوں گا، وہی مچھلی بتائے گی، وہی مچھلی بتائے گی جس کے شکم میں اللہ نے یونس کو رکھا تھا۔ بس یہ کہہ کے امام نے آواز دی یا حوت الحوت الحوت، 3 دفعہ پکارا کہ سمندر کو چیرتی ہوئی پہاڑ نما مچھلی ایک باہر آئی، سمندر سے باہر آ گئی، پانی سے باہر آ گئی۔ میں بھٹکا ہوں نہ بھولا ہوں، آپ تک ایک بات پہنچانی ہے کہ نبی کی عزت اور نبی کا پروٹوکول جو قرآن بتا رہا ہے وہ سن لو کہ تاریخ کہتی ہے نبی زندگی دیتا ہے تو وارث بھی تو زندگی دے گا۔ مچھلی کی زندگی اللہ نے پانی میں رکھی ہے، اس نے پانی کو چھوڑ دیا، اس نے پانی، یہ علم کلام کی بحث ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس نے پانی کو چھوڑ دیا، پانی کو چھوڑا، پانی کو چھوڑا تو مر جاتی، مری نہیں بلکہ بولنا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا وارث بلا رہا تھا۔ جب نبی کا وارث بلائے تو پھر موت نہیں ہے، زندگی ہے، پھر زندگی ہے۔ تو مچھلی نے کہا، مچھلی سے امام نے کہا بتا کہ کیا ہوا تھا؟ کہا جب آپ کے دادا کی ولایت یونس ابن متی پہ کی تو اس نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے اس نے سوچا اور اس کے بعد کہا جس کو دیکھا نہیں ہے اس کو کیسے مانوں؟ تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے۔ میں نے یونس کو اپنے پیٹ میں لیا تو اللہ نے کہا اس کی ہڈیوں کو ضرر نہ پہنچانا اور اس کو 7 سمندروں کی سیر کرا۔ پروردگار 7 سمندروں کی سیر کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مجھے بہت دیر سوچنے کے بعد پتا چلا کہ علی صرف زمین والوں کا امام نہیں ہے، علی سمندروں کا بھی امام ہے، علی آسمانوں کا بھی امام ہے، علی تحت الثری کا بھی امام ہے۔ 7 سمندروں میں پھرانے کا مقصد یہ تھا کہ جب 7 سمندروں میں یونس کو مچھلی پھرائے تو پتا چلے یونس صرف وہاں والوں کے لیے ولایت نہیں ہے، سمندروں میں بھی علی کی۔ یونس پتا چلے کہ 7 سمندروں میں بھی ان کی ولایت ہے جن پہ وحی اترتی ہے، وحی آتی ہے، وحی کا دروازہ نہیں بند ہوا، وحی کا دروازہ۔ صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ جب وہ تمہاری آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کرنا پسند نہیں کرتا تو تمہیں نبی سے بلند ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں نبی سے بلند ہوتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ تو فخر اور عزت ہی علی کی ہے۔ کل اسی منزل پہ تو تقریر کو روکا تھا، جو موجود تھے انہیں پتا ہے کہ علی کو علم بنا لیا اپنے ہاتھوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ علم بنا لیا۔ تقریر تمام ہو گئی، بس 2 جملے سنو اور تقریر کامل ہو گئی۔ موضوع کو کامل کر دوں۔ وہ نوح ہے، نوح نبی، آگے بڑھ جاتا لیکن واقعہ آ گیا تو سن لو۔ مختلف الملائکہ اگر زیارت میں لفظ نہ ہوتا تو میں نہ رکتا۔
کیا ملائکہ یہاں صرف دربانی کے لیے آتے ہیں؟ شفا لینے بھی آتے ہیں. انسانوں کے طبیب نہیں ہیں. زمانے میں جہاں جہاں حکومت ہے، یہ فیصلہ تم کر لو کہ کہاں کہاں حکومت ہے. جہاں جہاں حکومت ہے وہاں وہاں تک ان کی طبیب، یہ وہاں تک طبیب بھی ہیں. وہاں تک. اب ایک ایک جملہ کہتا ہوا بڑھوں کہ تاکہ موضوع بھی مکمل ہو جائے. 80 لوگ صرف 950 برس میں 950 برس میں 80 لوگ نوح نے مسلمان کیے تھے. 950 برس میں 80 لوگ مسلمان کیے. 2200 سال بھی زندگی لکھی، زیادہ سے زیادہ 2500 سال نوح کی زندگی لکھی گئی. کم سے کم 2200 سال نوح نبی کی زندگی قبلہ لکھی گئی تاریخوں میں. وہ جو 80 تقریر کامل ہو گئی. 80 جو مسلمان ہوئے وہ 950 سال کی ریاضت کے بعد ہوئے. جب گھر سے تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے، فرق سنیے اور تقریر تمام. گھر سے تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے، کہتے کہ امت اتنے پتھر مارتی تھی کہ سر سے لے کے پیر تک نوح لہو میں ڈوب جاتے تھے. لہو میں ڈوب جاتے تھے. تبلیغ کرتے ہوئے سر سے لے کے پیر تک لہو میں ڈوب جاتے تھے. اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ نوح پتھروں میں چھپ جاتے تھے. اللہ وحی کرتا تھا. وحی پہ ہی کہوں، اللہ وحی کرتا تھا. جبریل جاؤ نوح پہ سے پتھروں کو ہٹاؤ، اپنے پروں کو پھیرو، نوح کو شفا دے دو. وہاں یونس کے لیے اللہ نے کدو کی بیل اگائی تھی. اس کی چھاؤں میں رہنے سے حضرت یونس کے لیے کدو کی بیل اگائی تھی کہ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اس کدو کی بیل کی وجہ سے حضرت یونس کو شفا ملتی تھی. اللہ نے وہ بیل بھی ختم کر دی. کہنے لگے پروردگار اسی سے شفا ملتی تھی. اللہ نے کہا یونس اگائی کس نے تھی؟ جس نے اگائی تھی اسی نے خشک کر دی. بس آپ کو تھوڑا سا نبوت کا مزاج دکھانا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھو. جبریل اترتے تھے، پر پھیرتے تھے، نوح کو شفا ہو جاتا. نوح کو فرشتہ شفا دیتا ہے. جو پہنچ گئے ان کا شکریہ، جو نہیں پہنچے ان تک میں دوبارہ شکریہ کروں گا. جملہ پہنچانے کے بعد بسط کہ محمد اہل بیت محمد جہاں رکا ہوا ہوں. ملائکہ یہاں شفا لینے کے لیے بھی اترتے ہیں، چاہے زندگی ہو چاہے زندگی کے بعد. زندگی تو ہے ہی ہے. تمہارے اور میرے سوچنے میں فرق ہے. تمہارے اور میرے سوچنے میں فرق ہے. جس کا سر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہو، کیا اس کے بارے میں بھی خیال کرو گے کہ وہ معاذ اللہ مر گیا؟ زندگی تو ہے. میرے اور تیرے سوچنے میں فرق ہے. کہتے ہیں کہ وہ نوح ہے جس کے لیے ملک اترتا ہے اور شفا دیتا ہے. کیا کروں آگے بڑھ جاتا. قبلہ آپ کے عزا خانے میں تقریر کرتے ہوئے اس پہ گفتگو کی تھی، لیکن آج موقع سے بات آ گئی ہے تو میں پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں. بسط کہ محمد و اہل بیت محمد، وہ نوح ہے جسے جبریل شفا دیتا ہے. لیکن کیا کروں کہ میں نے دیکھا 3 شعبان کو ایک فرشتہ نہیں، دردائیل، سلسائیل، اور اس کے بعد کہیں جا کے واری آتی ہے فطرس کی. ایک فرشتے کو شفا نہیں دی تھی. فطرس جیسا فرشتہ اللہ کا صلاح یافتہ. تقریر اپنی منزل سے قریب ہو گئی. یہی آپ کو بتانا ہے کہ یہ مختلف الملائکہ کیسے ہے. کہتے ہیں کہ وہ 3 شعبان کو 70,000 کا پرا لے کے جبریل اتر رہا تھا کہ رسول کو مبارکباد دے. تو کہتے ہیں کہ اس جزیرے سے گزرا جہاں اللہ نے فطرس کو صلاح دے کے رکھا ہوا تھا. اس جزیرے سے گزرتے ہوئے فطرس نے آواز دی کہ جبریل کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم رسول اللہ کے گھر چھوٹا نواسا آیا ہے، مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہنے لگا اچھا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو.
کیا کرنا چاہیے تھا جبریل کو؟ جبریل کو چاہیے تھا پہلے اللہ کے پاس جاتا، اجازت لیتا، پھر لیتا فطرس کو، پھر حسین کے دروازے پہ جاتا۔ میں کہوں گا جبریل نہ تو نے اللہ سے اجازت لی، تو فطرس کو لے کے حسین کے دروازے تک آ گیا، قبلہ جملہ نہ لائے ہو۔ ایسے میں کہتے ہیں کہ جبریل میں کہوں گا سید الملائکہ آپ تو ایک بال کے برابر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتے بغیر اذن الہی کے۔ فطرس اللہ کا سزا یافتہ ہے، وہ حسین تک جانا چاہ رہا ہے، تو جائیے تو ذرا اللہ سے پوچھ لیجئے۔ پوری ذمہ داری سے ممبر حسینی پہ بات کرتے ہوئے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، پوری تاریخ کی ضمانت سے کہیں سے ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت لے آؤ کہ جبریل گیا ہو اللہ کے پاس اور جا کے کہا ہو کہ میں فطرس کو لے کے حسین کے دروازے پہ جانا چاہتا ہوں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ جبریل نے کہا اٹھاؤ اور لے چلو فطرس کو، تو آواز دے کے جبریل سے ہی پوچھ لو کہ جبریل اللہ سے کوئی اجازت لے لو، تو جبریل کہیں گے احمق نہ بنو، اللہ کا سزا یافتہ اگر حسین کے دروازے پہ آنا چاہے اسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا سزا یافتہ، کیونکہ نبوتوں کا ورثہ لیے ہوئے، زیارت میں لفظ ہے کہ آپ وہ ہیں جو نبوتوں کا ورثہ لیے ہوئے ہیں، تو مجھے آگے بڑھ جانا ہے، لیکن یہ جملہ سن لو۔ کہتے ہیں کہ ایسے میں جبریل نے کہا لے چلو، فطرس کو لے کے دروازے تک آئے، حسین کی دیوڑی تک پہنچے۔ حسین رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، گہوارہ دالان میں پڑا ہے، صحن میں گہوارہ پڑا ہے، حسین گہوارے میں نہیں تھے، حسین رسول کے ہاتھ پہ تھے۔ چہیتا بچہ کتنی دیر گہوارے میں رہتا ہے؟ لاڈلا بچہ، آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، جب لاڈلا بچہ ہو، چہیتا بچہ ہو، کبھی باپ کی گود میں، کبھی بھائی کی گود میں، کبھی بہن کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی نانا کی گود میں، کبھی دادا کی گود میں، بہت کم ہی وقت گزرتا ہے گہوارے میں۔ مجھے نہیں پتا کتنا وقت گزرا ہوگا حسین ابن علی کا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھوں پہ تھے۔ جبریل نے آ کے مبارکباد دی، مبارکباد دینے کے بعد کہا فطرس آیا ہے یا رسول اللہ۔ تو مجھے اب تقریر کو آگے بڑھانا، اس لیے واقعے کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، مقصد بیان کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ تو رسول نے کہا وہ گہوارہ پڑا ہے، اس گہوارے سے مس کر دو، لکڑی کا گہوارہ ہی تو تھا، اس سے مس کر دو۔ یا رسول اللہ حسین سے کروا دیجئے۔ رسول نے کہا نہیں، حسین سے نہیں، گہوارے سے، حسین سے نہیں، گہوارے سے، حسین سے نہیں، گہوارے سے، کیونکہ گہوارہ حسین سے منسوب ہو گیا ہے، کیونکہ گہوارہ حسین سے منسوب ہو گیا ہے۔ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، کیونکہ گہوارہ حسین سے منسوب ہو گیا۔ رسول کی بصیرت دیکھ رہی تھی، یہاں حسین کا گہوارہ ہے، وہاں علی اصغر کا گہوارہ ہوگا، لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کیا گہوارہ بھی اولاد دیتا ہے، کیا گہوارہ بھی صحت دیتا ہے؟ رسول نے بتایا جس کا باپ فرشتوں کو شفا دے، کیا اس کا بچہ اپنے گہوارے سے لوگوں کو اولاد نہیں دے گا؟ لوگوں کو شفا نہیں دے گا، لوگوں کو شفا نہیں دے گا۔ رسول اللہ نے کہا گہوارے سے مس کر، گہوارے سے مس کر۔ اس نے گہوارے سے مس کیا، پر آ گئے، بس یہیں تک کافی تھا۔ متحمل نہیں ہیں آپ جو جملہ تاریخ نے لکھا ہے۔ مس کیا تو ایک بازو میں کئی ہزار پر ہوتے ہیں فرشتے کے، اللہ نے ایک بازو چھینا تھا، جیسے ہی بازو لگایا پر مل گئے، اڑا، اور پھر سب کو معلوم ہے کیا ہوا۔ وہ نوح ہیں۔ قبلہ اگر 5 منٹ زحمت تو نہیں ہوگی اگر تقریر بڑھ جائے آج؟ اب سب کا ارادہ ہے تو پھر سارے مل کے بتائیے اول سے آخر تک، ایسے کیسے نعرہ لگا کے بتائیے تو پھر حوصلہ افزائی ہو۔ سارے مل کے صلوات بھی پڑھیے، سارے مل کے ایک دفعہ۔ بس اب سنتے چلو، تقریر مجھے نہیں پتا کہاں، جہاں آپ، میں سمجھ جاؤں گا جہاں آپ چاہتے ہوں گے تقریر رک جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ نوح کہ جس کے لیے اللہ فرشتہ اتارتا، وہ حسین
جو فرشتے کو جو فرشتے کو شفا دیتا وہ حسین ابن علی. قرآن نے آواز دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگار ابراہیم دعا کر رہا ہے، پروردگار یہ تیرے لیے گھر بنایا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا اور بلند کیا اور گھر بنا دیا تو کہنے لگے پروردگار اس گھر کو قبول کر لے، پروردگار اس گھر کو قبول کر لے. جو پڑھ چکا ہوں وہ نہیں پڑھ رہا، جو نہیں پڑھا وہ آپ سے پہنچا رہا ہوں. ابھی عشرہ ثانی پڑھتے ہوئے خیمہ سادات میں جو جملے دہرا دیے تھے، جو پڑھ دیے تھے وہ نہیں پڑھا، جو نہیں پڑھے تھے وہ پڑھ رہا ہوں. گھر بنانے کے بعد اللہ سے کہنے لگے پروردگار گھر قبول کر لے. ابراہیم جانتے نہیں ہو وہ لامکان ہے، اللہ لامکان ہے، کسی مکان میں نہیں آ سکتا، پھر بھی اس کے لیے گھر بنایا، پروردگار اسے قبول کر لے. اللہ نے کہا ابراہیم ایسا کرو کہ ہم یہ گھر کے لیے انسانوں کو بلانا چاہتے ہیں، اس لیے بنایا تاکہ لوگ آ کے میرے گھر کا طواف کریں. آواز دو جہاں تک. تو ابراہیم نے اللہ سے کہا پروردگار یہاں میں اور اسماعیل ہیں، تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. آواز تم دو گے پہنچائیں گے ہم. لبیک پہ ہی بات رکی تھی نا، یہیں تو تقریر کو روکا تھا کہ یہ وصف ہے امیر المومنین کا کہ دنیا کو لبیک کرنا سکھایا. تو کہتے ہیں کہ ابراہیم نے آواز دی، آواز اللہ نے کہاں کہاں تک پہنچائی. جو ماں کے شکم میں تھے وہاں تک بھی آواز گئی، جو عالم زر میں تھے وہاں بھی آواز گئی، جو عالم ارواح میں تھے وہاں بھی آواز گئی. تاریخ اور مفسروں نے لکھا جس نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا، جس نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا، قیامت تک جب بھی وہ دنیا میں آئے گا، جس نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تھا وہ حج کرنے کعبے جائے گا. وہ حج کرنے کے لیے کعبے جائے گا. ایک شخص مکے سے حسین ابن علی کے ساتھ چلا، اور جب وہ مکے سے حسین کے ساتھ چل رہا تھا تو ایک منزل پیچھے رک جاتا تھا. جہاں حسین کا قافلہ رکتا وہ ایک منزل پیچھے رک جاتا. بڑھتے بڑھتے وہ کربلا میں حسین کے پاس آ گیا. حسین ابن علی نے جب چراغ کو بجھایا اور بجھانے کے بعد کہنے لگے، توجہ، چراغ بجھانے کے بعد حسین ابن علی نے کہا کہ سنو جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. حسین بھیج رہے تھے، کوئی جا نہیں رہا تھا. حسین کہہ رہے تھے چراغ بجھا دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے بھی نہ شرماؤ، چلے جاؤ میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں. جنہوں نے نہیں جانا تھا انہیں حسین نے چنا، جن کو جانا تھا حسین نے پہلے ہی کہہ دیا. وہ شخص جیسے ہی حسین کے قریب آیا، امام حسین نے کہا جا مجھ سے دور چلا جا، اتنی دور چلے جانا کہ میرے استغاثے کی آواز تیرے کانوں میں نہ آئے. اگر میرے استغاثے کی آواز تیرے کان میں پڑی تو پھر تو نہ آیا تو تجھ پہ جہنم واجب ہو جائے گی. امام کے استغاثے پر نہ آنا جہنم کے وجوب میں ہے کہ جہنم واجب ہو جاتی ہے. مجھے خدا کی قسم کائنات آدم و عالم میں دو ہی مقام ایسے ہیں جہاں انسان لبیک کہتا ہے. وہ ابراہیم نے بلایا تھا تو تاریخ کہتی ہے جس نے بھی کہا وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا کعبے میں جائے گا. اور جس نے حسین ابن علی کے استغاثے پہ لبیک کہا تھا وہ جہاں کہیں بھی ہوگا قیامت تک وہ حسین کے روزے پہ لبیک یا حسین کہتا ہوا جا
جگہ نظر آئے مجھے تاریخ میں جہاں انسان لبیک کہتا ہے، یا حاجی لبیک کہتا ہے، یا حسین کا زائر لبیک کہتا ہے. دیکھو تو صحیح مماثلت تو دیکھو. کیوں حسین ابن علی نے کیوں اسی نعرے کو اہمیت بخش دی؟ وہ جو نعرہ پروردگار کے لیے تھا، وہ نعرہ حسین ابن علی کے لیے بھی تو تاریخ نے لکھا. اس لیے موضوع کو کامل کرنا ہے. اس لیے 28 رجب کو جب قافلہ چلا اور 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے مکے میں احرام توڑے. احرام توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ احرام اتار دیے جائیں. احرام توڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، صاحبان نے علم تشریف فرمائے، کہ بڑھتا ہوا قدم جہاں رک جائے سمجھو احرام ٹوٹ گئے. اس نیت سے کہ اب آگے قدم نہیں بڑھانا، احرام ٹوٹ گئے. حسین نے 8 ذی الحجہ کو احرام توڑے ہیں. کیوں توڑے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا حسین ابن علی سے، مولا حج پڑھ کے جائیے. امام نے کہا نہیں، میرے قاتل حاجیوں کے لباس میں آ گئے ہیں. فضائل کی منزل ہے. میرے قاتل حاجیوں کے لباس میں آ گئے ہیں. حسین ابن علی نے قدم روک لیے بڑھتے ہوئے. کعبہ گواہ ہے نا، تو امن کی جگہ ہے، تو امن کی جگہ ہے، گواہ رہنا کہ میں حج نہیں پڑھ رہا تاکہ تو امن کی جگہ رہے، تاکہ تو امن کی جگہ رہے. حسین ابن علی نے اس لیے احرام توڑے تاکہ قیامت تک کعبے میں ہر ایک کو امن ملے. رسول نے صرف 6 لوگوں کو کعبے میں امان نہیں بخشی فتح مکہ کے موقع پر. وہ 6 وہ تھے جنہوں نے رسول کو اذیت پہنچائی تھی، باقی ہر ایک کو امان تھی سوائے ان 6 لوگوں کے. رسول نے کہا کہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی چھپ جائے تو ان کو نکال کے قتل کر دو، کیونکہ انہوں نے نبی کو غضبناک کیا تھا. اور واضح مثال کر دیتا ہوں، شریعت کی بحث ہے، فقہ کا مسئلہ ہے. مچھر کو بھی کعبے میں نہیں مار سکتے. جنہوں نے حج کیا انہیں معلوم ہے، مچھر کو بھی کعبے میں نہیں مار سکتے، بچھو کو مار سکتے ہیں. مچھر کو نہیں مار سکتے، بچھو کو مار سکتے ہیں. پوچھا گیا کہ بچھو کو کیوں مار سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کو ڈنک مارا تھا، نبی کو ایذا پہنچائی تھی. فیصلہ ہو گیا نا کہ جو نبی کو اذیت دے اسے کعبے میں بھی امان نہیں ہے. میں تو تقریر مکمل کرنے کے لیے جا رہا تھا. جو نبی کو ایذا پہنچائے اسے کعبے میں بھی امان نہیں ہے، چاہے وہ حشرات الارض میں سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی یہ فیصلہ ہو گیا نا کہ جو نبی کو ایذا دے اسے کعبے میں بھی امان نہیں ہے. میں کیا کروں کہ نبی کہے کہ فاطمہ جس نے تجھے ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی. جو سیدہ کا دشمن ہے اسے کعبے میں بھی امان، اسے کعبے میں بھی امان نہیں ہے، اسے کعبے میں بھی امان نہیں ہے. حسین ابن علی نے جیسے ہی احرام توڑے کعبے کو بچا لیا، کعبے کی سالمیت کو بچا لیا، کعبے کی اہمیت کو بچا لیا. جملہ کہہ دو، جس کا رکتا ہوا قدم کعبہ بچا لے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا ہوگا؟ جس کا رکتا ہوا قدم کعبہ بچا لے. پھر مجھے کہنے دو کہ حسین کے جتنے قدم باقی کربلا تک چلے ہیں وہ سارے کے سارے توحید کی حفاظت کے لیے اٹھے ہیں. یہی آج کی تقریر کا نتیجہ ہے کہ حسین کا قدم رک جائے تو کعبہ بچ جائے، حسین کا قدم اٹھ جائے تو توحید بچ جائے، دین خدا بچ جائے. اور پھر ہر قدم پہ حسین اپنے ناصروں کو چنے، اور ایسا ایسا ناصر چنا حسین نے کہ تاریخ دنگ ہو گئی. حیران کر دیا حسین نے جب 6 ماہ کے ششماہے کو چنا. حکم دیا ہے مجھے بھائی نے، بانی اعضا نے، چھوٹے شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے. صحن تطہیر میں 6 مہینے گزارے ہیں علی اصغر نے. نام علی ہے،
علی 6 ماہ کا بھی ہو تو علی ہوتا ہے. 9 لاکھ سے لڑا ہے اصغر، میدان میں چل کے آیا، حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے. مختار ایک سر بھیجتا ہے سید سجاد کی خدمت میں قاتلان حسین کا، اور میرا مولا بار بار پوچھتا ہے حرملہ کا سر نہیں آیا؟ خدا کسی غم میں نہ رلائے. حرملہ کا سر نہیں آیا؟ حرملہ کا سر نہیں آیا؟ جملہ سنو گے؟ تاریخ کہتی ہے مختار تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا ہے حرملہ لانتی نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ بار بار میرا امام پوچھتا ہے کہ حرملہ کا سر نہیں آیا. تیز کر دیا فوج کو مختار نے کہ مجھے حرملہ ہر حالت میں چاہیے. گرفتار ہوا حرملہ تو کہتے ہیں کہ دربار میں مختار کے لایا گیا. حرملہ سے کہنے لگا حرملہ او شقی تو نے کون سا ظلم کیا ہے جو میرا چوتھا امام بار بار تیرا پوچھتا ہے؟ آواز دے کے کہتا ہے امیر نہ پوچھ کہ میں نے کون سا ظلم کیا ہے. کہتا نہیں مجھے بتا کہ تو نے کون سا ظلم کیا ہے. کہتا ہے امیر میرے ظلم بڑے ہیں. مقتل کہتا ہے مختار نے کہا مجھے ظلم بتاتا ہے کہ تیرا میں حال برا کروں، میں تجھے سزا دوں. مقتل کہتا ہے اس نے سزا کے خوف سے ایک دفعہ کہنے لگا امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 تیر میں نے شکار پہ استعمال کیے، 3 تیر میرے چلوں میں وہ تھے جن کو میں شکار پہ بھی استعمال نہیں کرتا تھا، وہ زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے. وہ 3 تیر سنو پھر میں منزل تک آتا ہوں. مقتل کہتا ہے مختار کہنے لگا بتا کہ تو نے تیر کب کب چلایا؟ وہ کہتا ہے مختار میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب 10,000 کمانیں کر دی، اور پہلا تیر میں نے اس وقت چھوڑا جب عباس خیمہ گاہ کی طرف پانی لے کے بڑھ رہے تھے. میں نے تیر چلایا، تیر عباس کی مشق میں لگا، مشق سے پانی بہ گیا، ارے فرات کی طرف شیر واپس مڑ گیا. یہ میرا پہلا تیر تھا. کہتا ہے تیسرا تیر سنو پھر دوسرا تیر سناؤں گا. تیسرا تیر وہ تیر تھا. مقتل کہتا ہے جب حسین سجدہ آخر میں تھے تو ایسے میں 4 سال کی سکینہ مجھ تک آئی. چاروں طرف سے حسین کو قاتلوں نے گھیرا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بچی میرے پاس آ کے پوچھتی ہے یا شیخ الرحتا ابھی کیا تو نے میرے باپ کو دیکھا ہے؟ میں نے کمان میں تیر جوڑا، تیر تو حسین کی طرف چھوڑا، چھوڑ کے کہا جہاں تیر جائے گا وہاں تیرا بابا ہے. تیر حسین کی پیشان. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. یہ دوسرا تیر تھا. کہتا ہے تیسرا تیر کب چلا؟ کہتا ہے تیسرا تیر نہ پوچھ مختار. کہا نہیں تیسرا تیر بتا. کہتا ہے ادھر حسین نے استغاثہ دیا. حسین کہتے تھے سنو گے جملہ؟ میر انیس نے ایک مصرع کہا ہے، میں نے مصرع پڑھا، قیامت کا مصرع ہے، مجھے نہیں پتا تم کتنا گریا کرو گے. مقتل کہتا ہے ایسے میں حسین ابن علی قبضہ ذوالفقار پہ اپنے ماتھے کو رکھے ہوئے تھے. تمہیں معلوم ہے جب کسی کے کوئی مر جاتا ہے تو کوئی پوچھنے والا تو ہوتا ہے کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے، کیا رونے کی وجہ ہے؟ عزیزان محترم حسین ابن علی جب قبضہ ذوالفقار پہ اپنی پیشانی کو ٹکائے ہوئے تھے، میر انیس کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. حسین نے استغاثہ بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا امام مغیث یغیثنا. حسین کا استغاثہ تھا. ایک دفعہ خیمہ گاہ میں کوہرام بپا ہوا. حسین خیمے کی طرف بڑھے، حسین خیمہ گاہ میں آئے. سنو گے جملہ؟ حسین نے کہا زینب کیا بات ہے، اے بی بی کیوں کوہرام بپا ہے؟ مقتل کہتا ہے ایسے میں شہزادی نے کہا حسین جب آپ نے استغاثہ بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو چھونے سے گرا لیا. سنو گے جملہ؟ اصغر کو گول پہ لے کے حسین نے کہا ام رباب کیا شاید تمہارے لال کو پانی پلا سکوں؟ اپنے بیٹے کو ذرا شلوکا تو تبدیل کرا دو. ماں نے بیٹے کا کرتا تبدیل کروایا، باپ کے ہاتھوں پہ دیا. دھوپ بہت زیادہ تھی. حسین نے ابا کے دامن کو ڈال دیا اور آگے بڑھے. کہتے ہیں فوج آدھا سمجھی شاید حسین قربانیاں دے کے تھک چکے ہیں، اس لیے قرآن لائے ہیں تاکہ صلح کر
सके। लेकिन जब हुसैन ने अबा का दामन उठाया तो देखा कि अबा का दामन उठते ही फातिमा ज़हरा के गुलशन का एक कुमलाया हुआ फूल, वह कहते हैं अली असगर को देखा। और उसके बाद हुसैन इब्न अली ने कहा, ए फौजे आदा, तुम्हारी नजर में मैं सदावार हूँ, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कहते हैं कि फौजे यजीद मुंह फेर फेर के रोई, ए अली असगर, तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत को तमाम करो। अली असगर ने नन्ही सी जबान खुश होठों पे फेरी, और होठों पे फेरना था, फौजे यजीद मुंह फेर फेर के रोने लगी। पिसरे साथ ने देखा कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि फौज में बगावत हो जाए। उसने हुरमला से कहा, हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। कहता है मैंने तीर कमान में जोड़ा, इधर कमान में तीर जुड़ना था, उधर माँ की आवाज आई, असगर होशियार, सै शोभा तीर था, तीर बाप को न लगे। असगर बाप के हाथों पे हुनका, इधर एक कान से तीर आया, दूसरे से गुजरा, बाप की तरफ देख के कहने लगे, बाबा गला छोटा था, तीर अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जुमला सुनो, कयामत का जुमला है। हुसैन रोज़े आशूरा आमाल करते हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 7 कदम आगे बढ़े, 7 कदम पीछे हटे। उसके बाद हुसैन ने असगर के लहू को एक दफा जमीन की तरफ फेंकना चाहा। आवाज आई कि अगर जमीन पे तरफ एक भी कतरा आया तो कयामत तक ये जमीन दाना न देगी। हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया। आवाज आई अगर एक कतरा भी आसमान की तरफ आया तो कयामत तक आसमान से पानी न बरसेगा। मक्तल कहता है हुसैन ने असगर का लहू अपने चेहरे पे मला और बल्ले के बाद कहने लगे, ए असगर, महशर में नाना से ऐसे ही मुलाकात होगी। ये कह के अली असगर गले के आगे बढ़े, खैमागाह में पहुंचे। सबसे पहले सकीना ने पूछा, बाबा क्या मेरे भाई को पानी पिलाला? एक बहन से कैसे बताएं हुसैन के तेरे भाई को तीर लगा? जैसे ही माँ ने पूछा, ए मेरे वालिद क्या असगर को पानी पिलाला? और हुसैन ने अब्बा के दामन को हटाया। अब जो देखा उम्मे रुबाब ने कहा, ए मेरे वाली क्या बच्चों को भी ज़िबा किया जाता है? ये कहने के बाद खुदा किसी माँ पे ये वक्त न लाए। आखिरी जुमला, तकरीर तमाम। कहते हैं खुदा किसी माँ पे ये वक्त न लाए। माँ के हाथों में बच्चे का लाशा दिया, जुल्फ़िकार से कब्र असगर को खोदा, अरे बच्चे को दफनाना शुरू किया। सुनोगे जुमला, बाप बेटे को दफना रहा था, चेहरे तक कब्र में मिट्टी पहुंचाई थी। कहते हैं असगर महशर में मुलाकात होगी, ये कह के मिट्टी को ढका और उठ के वापिस पलटे तो कहते 11 मुहर्रम को जब शोहदा के सर जमा हुए। नहीं पढ़ सकता, सैयद हूँ, मुझे माफ करना, मैंने मक्तल में ये जुमला ऐसे ही पढ़ा है। मक्तल कहता है ऐसे में जब सर इकट्ठे हुए तो सर 71 नजर आए, 72वां सर नहीं मिला। ऐसे में सरे साथ पुकारा कि मुझे 72वां सर चाहिए। एक शकी ने कहा, हुसैन पुश्ते खैमा पे किसी को दफना रहे थे, इसने 100 नेज़ा बरदार, साहिबाने औलाद, मैं कैसे पढ़ूं, तुम कैसे सुनो? ज़मीने करबला में नेज़े लगना शुरू हुए। एक एक नेज़ा लगता था, नेज़ा ज़मीन में नहीं लगता था, सकीना के कलेजे में लगता था। जैसे जैसे नेज़े लगते थे सकीना तड़पती। एक नेज़ा सनान इब्ने अनस का ज़मीन में खाली वापस नहीं आया। असगर का लाशा बच्ची फुरात की तरफ, ए चाचा